عزیز دوستوں ساتھیوں، میں آپ کا اس ویڈیو میں ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج مئی منتھ کا دوسرا سنڈے ہے اور اس سنڈے کو ساری دنیا میں اور خاص طور سے امریکہ اور انڈیا میں انٹرنیشنل مدرز ڈے منایا جاتا ہے۔ تو اس موقع پر میں آپ تمام کو مدرز ڈے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آج ہم اس ویڈیو میں مدرز ڈے کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ تو سب سے پہلے مدرز ڈے کا جو کنسیپٹ ہے یہ امریکہ کے گرافٹن سٹی میں اینا جروس نامی عورت نے شروع کیا تھا اور انہوں نے اسی کے دن یعنی سیکنڈ سنڈے آف مئی کو پہلی بار گرافٹن سٹی میں ایک چرچ میں جس کا نام تھا اینڈریوز میتھوڈسٹ چرچ میں مدرس کے لیے سروس دی۔ وہ بہت سارے سوشل ورک کیا کرتی تھی مدرس کے لیے۔ ان کا کہنا تھا کہ مدر کا جو کنٹریبیوشن ہے فیملی میں اس کو ریکگنائز کیا جائے اور ان کو اپریشیٹ کیا جائے اور مدر کو آنر دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہر سال مئی کے دوسرے سنڈے کو مدرس ڈے منایا جائے، تو ہم بھی انڈیا میں اسی دن مدرس ڈے مناتے ہیں۔ ساری دنیا میں تقریباً 40 کنٹریز ایسی ہے جہاں پر مدرس ڈے منایا جاتا ہے۔ یہ مارچ سے لے کے مئی کے مہینے میں الگ الگ ڈیٹس پہ مناتے ہیں۔ مدرس ڈے مدر کو آنر کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ اس کے جو ادر کاؤنٹر پارٹس ہے وہ ہے سبلنگس ڈے، فادرس ڈے، گرینڈ پیرنٹس ڈے، بردرس ڈے، سسٹرس ڈے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے کہ جب اپنے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو آپ ان کے سامنے اوہ بھی نہ کریں، کیونکہ ماں باپ کا وہ درجہ ہے اور خاص طور سے جو ماں کا درجہ ہے، کیونکہ ماں ہم کو اپنے پیٹ میں تقریباً 9 مہینے رکھ کر ہم کو جنم دیتی ہے، اس لیے ماں کا جو درجہ اللہ نے قرآن میں بہت اونچا بتایا ہے۔ تو ماں ہم کو اپنے پیٹ پہ رکھ کر تقریباً 9 مہینے درد سہ کر، تکلیف سہ کر ہم کو جنم دیتی ہے۔ تو قرآن کے چیپٹر نمبر 46 میں آیت نمبر 15 میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ 9 مہینے اپنے پیٹ میں آپ کو رکھ کر، تکلیف جھیل کر آپ کو جنم دیتی ہے۔ اسی کے ساتھ دوسری جگہ پر چیپٹر نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24 میں کہا گیا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کیا کرو۔ اگر دونوں ماں باپ بڑھاپے تک پہنچ جائے یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی پہنچ جائے تو آپ ان کے سامنے اوف بھی نہ کرو۔ جھڑکنے اور زور سے چیخ کر چلا کر بات کرنے کی بات تو بہت دور ہے، اور اسی کے ساتھ آپ ان کے ساتھ رحم اور کرم کا معاملہ اور مرسی کا معاملہ کریں۔ اس کے علاوہ چیپٹر نمبر 29 آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانیت پر ایک احسان کیا ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، نرمی کا، محبت کا، پیار کا معاملہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت کا اور پیار کا سلوک کرنے کو کہا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ اور ایک جگہ پر چیپٹر نمبر 31 آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے مرد اور عورت پر ایک خوشی کا موقع ڈالا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کریں، ان کے ساتھ گریٹیٹیوڈ شو کریں۔ اللہ کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ یہاں تک کہ
یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر ماں باپ آپ کو یہ حکم دے کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کریں تو یہ حکم کو چھوڑ کر باقی تمام حکم آپ کو ماننا ہے، انصاف کا معاملہ آپ کو کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ کچھ احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہے جس میں ماں کے بارے میں خاص طور سے تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلی حدیث تو ہم سب جانتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو اس کا جو حوالہ ہے حدیث کا وہ ہے احمد اور نسائی شریف کا۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے لیے سب سے وردی اور سب سے اچھا کمپینین کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کی ماں، یعنی میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ماں۔ تو اس شخص نے دوبارہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں، اور تیسری بار بھی اس نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ ماں، پھر چوتھی بار اس نے پوچھا تو کہا کہ تمہارا باپ۔ تو 3 درجے ماں کے اور اس کے بعد درجہ آتا ہے باپ کا۔ تو ماں یہ ایک بہت اہم شخصیت ہے ہر انسان کی زندگی میں۔ اس کے علاوہ اور ایک جگہ پر ابو داؤد کی یہ حدیث ہے اور ابن ماجہ کی بھی حدیث ہے کہ ایک صحابی نے رسول سے پوچھا کہ کیا میرے ماں باپ کا میرے اوپر کوئی حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ضرور تمہارے اوپر تمہارے ماں باپ کا حق ہے۔ تو سب سے پہلا یہ حق ہے کہ جب بھی آپ اللہ کی عبادت کریں تو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ اور ایک حدیث شریف ہے بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بڑے گناہ ہیں جیسا کہ شرک کرنا اللہ کے ساتھ، اور دوسرا بڑا گناہ ہے ٹو ڈس اوبے یور پیرنٹس، یعنی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ تو یہاں پہ 4 بڑے گناہ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو پہلا گناہ ہے شرک کرنا، دوسرا گناہ ہے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا، تیسرا گناہ ہے قتل کرنا، مرڈر کرنا، اور چوتھا گناہ ہے جھوٹی گواہی دینا۔ تو ماں باپ کی نافرمانی بھی یہ کبیرہ گناہ میں آتی ہے۔ اس کے بعد اور ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ صلح حدیبیہ کے زمانے میں ایک صحابی کی ماں جو کہ جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا ان سے ملنے آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صحابی نے پوچھا کہ میرا ان کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ کی ماں یا باپ یا پیرنٹس اگر مسلم نہ بھی ہو تو آپ کو ان کے ساتھ محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، پیار کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ تو یہ کچھ قرآن کی آیتیں تھیں اور کچھ احادیث تھیں جو ماں سے ریلیٹڈ ہے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ آپ صرف مدرس ڈے کے دن ہی ماں باپ کو آنر کریں، ماں کو کا احترام کریں، اس کو آنر دیں، بلکہ روزانہ یہ ہمارا فرض ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ سے فرمایا کہ صبح اٹھنے کے بعد اگر آپ اپنے ماں باپ کو محبت اور شفقت کے ساتھ اگر دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے ماں باپ کی، خاص طور سے ماں کی اسلام میں، قرآن میں۔ تو میں آپ تمام سے درخواست کرتا ہوں کہ صرف مدرس ڈے کے دن ہی نہیں بلکہ روزانہ آپ اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، خاص طور سے ماں کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ محبت سے، پیار سے، احترام سے پیش آئیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے۔